باتوں پہ گفتگو کروں گا اور کچھ ضروری مسائل۔ نمبر 1 سب سے پہلے تحویل قبلہ، نمبر 2 آیت البر اور ابواب البر، نمبر 3 قصہ طاعون اور نمبر 4 قصہ طالوت۔ سب سے پہلے اس پارے کے اندر قبلہ تبدیل کرنے کی بات کی گئی ہے۔ قبلہ تبدیل ہوا ہے مسلمانوں کا۔ قبلہ اس جگہ کو کہا جاتا ہے جس کی طرف مسلمان، جس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی جاتی ہے، جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، مردوں کو قبر میں اس رخ پر لٹایا جاتا ہے اور اس کی طرف منہ کر کے قضاء حاجت کرنا یا تھوکنا منع ہوتا ہے۔ یہ قبلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے ہوئے نبوی زندگی کے 13 سال اور مدینہ میں پہنچ کر تقریباً 16 یا 17 مہینے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی چاہت تھی کہ قبلہ تبدیل ہونا چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق قبلہ تبدیل کر کے مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا۔ مسلمانوں کے لیے حج کا مقام اور قبلے کو ایک ہی جگہ قرار دے دیا گیا اور ان کے قبلے کو اختیار کرنے سے سختی سے منع کر دیا گیا۔ قبلہ تبدیل کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جانا جا سکے کون ہے جو رسول اللہ کی اتباع کرتا ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں پہ پیچھے پھر جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے بیان فرمایا ہے کہ دنیا میں جب تکلیف آئے، آزمائش آئے، دکھ آئے، پریشانی آئے تو پھر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیا کرو، نماز پڑھ کے اور صبر کے ساتھ۔ یہ رہنمائی اللہ تعالیٰ نے ہماری فرمائی ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر شہداء کی فضیلت کو بھی بیان کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، جن کی جوانیاں رب کے راستے میں چلی جاتی ہیں، جن کے مال خرچ ہو جاتے ہیں، بالآخر وہ رب کے پاس پہنچ جاتے ہیں، تو ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جس طرح مومن لوگ اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اسی طرح مشرک لوگ اپنے پیروں فقیروں سے محبت کرتے ہیں، اور کیونکہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ ہمارے کام آئیں گے۔ لیکن جب قیامت کا دن ہوگا اور یہ دیکھیں گے اختیار تو سارے اللہ کے پاس ہے، طاقت تو اللہ کے پاس ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ القوت للہ جمیعا، اختیار طاقت ساری قیامت کے دن کس کے پاس ہوگی؟ اللہ کے پاس ہوگی۔ تو جن کے پیچھے جن کی یہ اتباع کرتے رہے ہوں گے وہ ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے، اور جب یہ پتہ چل جائے گا یہ ہماری کوئی کام، یہ پیر فقیر جن کو ہم نے رب کا مقام دیا ہوا تھا یہ تو ہمارے کام نہیں آ سکے، تو پھر وہ آرزو کریں گے، ایک حسرت کریں گے، کاش ہم دنیا میں دوبارہ لٹائے جائیں اور یہ کام نہ کریں، لیکن یہ حسرت ایسی ہے جو پوری نہیں ہو سکے گی۔ وما هم بخارجین من النار، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے جو اللہ کا مقام غیر اللہ کو دیتا، اسے نکالے نہیں جائیں گے۔ اسی طرح محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اس بارے کے اندر ہمیں حلال مال کھانے کا حکم دیا ہے اور شیطان کی اتباع کرنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ یہ مت خیال کیا کرو ہمارے باپ دادا اس دین پہ تھے تو ہم نے بھی اس پہ چلنا ہے، بلکہ باپ دادا کے دین کی بجائے قرآن و سنت کی اتباع کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس بارے کے اندر مردار کو حرام کیا ہے، خون کو حرام کیا ہے، سور خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے، اور غیر اللہ کے لیے جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس کو بھی حرام کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو دنیا کے مال کے عوض حق چھپا لیتے ہیں، دنیا کی خاطر حق بیان نہیں کرتے، یہ در حقیقت اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تھی ایک چیز۔ اب دوسری چیز اس پارے کے اندر وہ ہے آیت البر اور ابواب البر۔ آیت البر لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پہ ایمان لے آؤ، آخرت کے دن پہ ایمان لے آؤ، رسولوں پہ ایمان لے آؤ، کتابوں پہ ایمان لے آؤ۔ نیکی یہ ہے کہ تم اپنے مال میں سے غریبوں، مسکینوں، یتیموں،
اور مسافروں کا، ضرورت مندوں کا، سائلین کا حق ادا کرو، گردنیں چھڑوانے میں اپنا مال خرچ کرو۔ نیکی یہ ہے کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وعدوں کو پورا کرو، اور دکھوں پہ، تکلیفوں پہ، آزمائشوں پہ واویلا کرنے کی بجائے، گلا شکوہ کرنے کی بجائے اس پہ صبر کرو، اور جنگ کے دوران تم صبر کرو۔ نیکی یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، یہ آیت البر کہلاتی ہے، اس میں تمام احکامات عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق اجمالی طور پر اس آیت میں مذکور ہیں، اور آگے تفصیلی طور پہ بھی ابواب البر کا بیان ہے، صفا مروہ کی سعی کے متعلق بیان ہے، اسی طرح اقتصاد کے مسائل ہیں، اس بارے کے اندر وصیت کے مسائل ہیں، اور روزے کے مسائل ہیں، اعتکاف کے مسائل ہیں، حرام کمائی، قمری تاریخ، جہاد کے مسائل اللہ نے ذکر کیے ہیں، اس بارے کے اندر حج کے مسائل پہ اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، انفاق فی سبیل اللہ، ہجرت، شراب اور جوا، اس پہ بات چیت ہوئی ہے، مشرکین سے نکاح، حیض میں جماع، قسم الہ اور طلاق، عدت، رضاعت، مہر، حلالہ، معتدہ سے پیغام نکاح، ان تمام معاملات پہ، ان تمام مسائل پہ اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مسائل بیان فرمایا ہے، واضح کیے ہیں۔ تو نماز کی حفاظت کے متعلق بھی اس پارے کے اندر بات ہوئی ہے۔ تو اسی طرح تیسری چیز جو اس بارے میں بیان کی گئی ہے وہ ہے قصہ طاعون۔ بعض لوگوں کو طاعون کی بیماری آئی تھی اور وہ موت کے خوف کی وجہ سے شہر چھوڑ کے دوسرے شہر چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کے ان کو موت دے دی تاکہ انسانوں کو پتہ چل جائے کہ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ پھر دوبارہ کچھ عرصے کے بعد کسی نبی کی دعا پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی دے دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رہنمائی یہ ہے کہ جس علاقے میں وبا آ جائے اس علاقے کو چھوڑ کے کہیں اور نہ جائے موت کے خوف کی وجہ سے، اور جس علاقے میں وبا آ جائے اس علاقے کی طرف بھی نہ جائے، یہ رسول اللہ کی رہنمائی ہے۔ تو چوتھی اور آخری چیز جو اس بارے میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے قصہ طالوت۔ بنی اسرائیل کی بزدلی اور ترک جہاد کی وجہ سے انہیں ان کے وطن سے نکال دیا گیا تھا، ان کے بچوں کو غلام بنا لیا گیا تھا، عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا گیا تھا۔ تو وقت کے نبی سیدنا شیس علیہ السلام کے پاس انہوں نے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں، ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتے ہیں، لڑنا چاہتے ہیں۔ تو نبی کو ان کے مزاج اور ان کی عادات کا اندازہ تھا، انہوں نے کہا جی اچھی طرح دیکھ لو، جب جہاد فرض ہونا ہے، لڑائی فرض ہو جانی ہے تو انہیں انکار کر دینا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم کیوں نہیں لڑیں گے، ہمارے گھروں پہ قبضہ کر لیا گیا، ہمارے بچوں کو غلام بنا لیا گیا، ہم کیوں نہیں لڑیں گے۔ تو سیدنا شیس علیہ السلام نے مقرر کر دیا۔ مفسرین کے قول کے مطابق جو تھے یہ ایک موچی کے بیٹے تھے، تو انہوں نے یہ اعتراض کیا، دیکھیں جی یہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، نہ اس کے پاس دنیا کا مال ہے، نہ یہ کسی اچھے خاندان سے اس کا تعلق ہے، یہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کیا ہے کیونکہ جسمانی طور پر بھی طاقتور اور صاحب علم ہے۔ تو جب طالوت نے لشکر ترتیب دیا اور دشمن پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر اور ان کی استقامت کا امتحان لینا چاہا۔ تو راستے میں ایک نہر کٹتی تھی، گرمی کی شدت بھی بہت زیادہ تھی، شدید گرمی تھی، تو پانی پینے سے وہ منع کر دیا گیا۔ کہا جی جس نے پانی پیا وہ مجھ سے نہیں، اور جس نے نہ پیا وہ مجھ سے ہے، ہاں مگر جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو پانی بھر لے۔ تو ان میں سے بہت تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا، زیادہ تر نے لوگوں نے پانی پی لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جنہوں نے پانی پی لیا تھا ان کی ہمت جواب دے دی، ان کی ہمت نے جواب دے دیا اور انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ تو جو امتحان پہ جنہوں نے ثابت قدمی اختیار کی، جو ثابت قدم رہے، جنہوں نے پانی نہ پیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، انہوں نے بادشاہ کے بڑے لشکر کو شکست دے دی، غالب آ گئے۔ تو داؤد علیہ السلام بھی اس لشکر کا حصہ تھے، انہوں نے جالوت بادشاہ کو قتل کیا، تو جس سے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور حضرت داؤد علیہ السلام ہیرو بنے اور طالوت کی قیادت میں مسلم حکومت قائم ہو گئی۔ تو ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی پوری دنیا کی امامت کا مقصد عطا کیا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی طرح جہاد کریں اور اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے جدوجہد کریں۔ تو میرے یہ 4 باتیں تھیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے تحویل قبلہ،
نمبر 2 جی ابواب البر اور آیت البر، نمبر 3 قصہ تعاون اور نمبر 4 قصہ تعلق۔ یہ چند گزارشات تھیں جو آپ کے سامنے رکھی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بارک اللہ فیکم۔